مسجد من مدرس میں پڑھاتا ہوں، مسجد کا امام میں مفتی ہوں، اپنا دیتا ہوں. 1 گھنٹہ میں اس سے بات ہوتی ہے، 2 گھنٹے میں اس کا ایک دفعہ مجھے نہیں دیتا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نہ بھولو، ہمیں نہیں الحمدللہ بھولو، مگر میرے دل سے حدیث سنیے گا، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. میں 24 گھنٹے میں سے 17 گھنٹے بیت اللہ کو دیکھتا ہوں. تو میرے کو اللہ نے کیا دیا؟ اب 25 دن ہو گئے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے. 25 دنوں میں اللہ نے 25 باروں کا حافظ بنا دیا ہے. بیت اللہ کو دیکھنا زور سے ثواب ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ ہم سب مل کے جانا ہے. تیسرا کام والدین کی خدمت کر کے جانا. میرے بھائیوں، ماں باپ ہوتے ہیں، لوگ سے پوچھو جن میں نہیں ہے، وہ بتائیں گے جو احرام پہنتے ہوئے پیچھے لوگ کو دیکھتے ہیں، ماں نظر نہیں آ رہی، باپ نظر نہیں آ رہا. وہ ہوتے ہوئے بتائیں گے کاش حج کے سفر پر ماں ساتھ ہوتی، باپ ساتھ ہوتا، اس کی دعائیں ساتھ چاہتا تھا. لگتے رکھتے اس زمانے میں میں کبھی نہیں بھول سکتا. بڑی مجبوری سے آیا، 2 دن بڑی بڑی والدہ کا انتقال ہوا ہے. اس غم کو نہیں بھول سکتا. بڑے دن پہلے رہتی ماں کا جنازہ ہوتا ہے جمعہ کے دن نماز کے بعد. کسی بابا گروپ کے ساتھ میرے میری والدہ نے پیدل حج کیا، میں نہیں بھول سکتا. اس کو ماں اگر زندہ ہے نا، ماں کو تعریف کے جانا تو ماں دعا کرتی اللہ تیرا حج قبول کرے. تو جن کی نہیں ہے قبرستان پہ جاتا ماں حج پر جاؤ، آپ کی دعا ہوگی بدولت. میرے بھائیوں، ماں باپ نہیں بلا چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گیا، ماں باپ نہیں ملے. پیٹ کے ڈھونڈے گا، ماں باپ نہیں ملیں گے. سارا مال لگا دے گے، ماں باپ نہیں ملیں گے. جن کے ذمہ تو حج پہ جانے سے خود ماں باپ خدمت کرتے ہوئے جائیں تاکہ اللہ حج آپ کا قبول کرے. صحابہ کے بارے میں لکھا ہے صحابہ حج پہ سفر کرنے سے پہلے ماں کے قدموں کو چوم کے جاتا. اماں دعا کرنا، ماں راضی تو رب راضی، باپ راضی تو رب راضی. تیسرا کام یہ تھا کہ والدین کو منا کر جائیں، والدین کی دعائیں لے کر جائیں. چوتھا اور آخری کام کیا کرنا ہے دوستوں؟ اپنی تیاری کے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر یہاں سے جائیں. اللہ کے رسول کے روزے پہ جب جائیں تو کوئی ایک قرآن شریف کا ہدیہ ساتھ لے کر جائیں. یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں. کچھ قرآن کا ہدیہ ساتھ دیتے ہوئے جائیں. کوشش کریں گے ان شاء اللہ کریں، وہ کر سکتی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ بات میں کوشش کریں گے. اب ہم عمرہ شروع کریں گے. کریں شروع ہوا دور سے آواز نہیں. عمرے کے 2 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ اب بولے گا یار تم لوگ کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں. نمبر 1 احرام باندھ کر نیت کرنا. نمبر 2 بیت اللہ کے 7 چکر لگانا. یہ عمرے کے 2 فرض. کتنے فرض ہیں؟ 2 لگایا. کیا بولے؟ اگر کوئی پوچھے عمرے میں کتنے فرض ہیں کیا بولے؟ کون سے؟ احرام باندھ کے نیت کرنا. نمبر 2 طواف کا بیت اللہ کے 7 چکر
چکر لگانا یعنی طواف کرنا. اور عمرے کے 2 واجبات. کتنے واجبات ہیں؟ زور سے 2. صفا مروہ کے اندر سعی کرنا، یہ پہلا واجب ہے. اور جب سعی سے فارغ ہو جائے اس کے بعد حلق کرنا، یہ دوسرا واجب ہے. قصر یا حلق یہ واجب ہے. تو اب آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ عمرے میں کتنے بار ہیں؟ کون سے سب لوگوں کا بھی یاد ہو گیا. نیت کرنا، نمبر 2 بیت اللہ کے چکر لگانا. 2 واجبات ہیں. کتنے واجبات ہیں؟ 2 سے کتنے واجبات ہیں؟ یہ خواتین میرے بھی ملے. کتنے واجبات ہیں؟ 2 واجبات. نمبر 1 صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا. نمبر 2 حلق یا قصر کرنا. آئی بات سمجھ؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب ہم عمرہ شروع کرتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے یہاں سے یا کنیکٹنگ فلائٹ بھی ہو تو آپ پہلے غسل کرنا. کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کر کے احرام باندھنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اونٹ کی خوشبو اپنے جسم پہ لگائی. احرام سننے لوگوں سے لوگ پھر کسی اور طریقے سے جاتے ہیں کہ ہمیں بڑا مفتی صاحب نے یہ بتایا ہے. احرام باندھنے سے پہلے آپ نے خوشبو لگا کر اپنے جسم پہ لگائی. اونٹ کی خوشبو مسلم اور بخاری شریف کی روایت. تو آپ بھی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے. دوسری بات، جب احرام کرے اس کے بعد احرام کی 2 رکعت نفل کرے. اس کی نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل احرام کی. کس کی؟ احرام کی. پھر اس کے بعد دعا مانگ کہ اللہ میں تیرے گھر کو دیکھنے جا رہا ہوں، میرے لیے آسان کرنا، قبول بھی کرنا. اس میں جب یہ حاجی احرام مان لیتے نا تو اللہ فرماتے ہیں اترک ذکر اللہ، فرشتوں کی جماعت اب میرا ذکر چھوڑو، میرے بندے کی دعا پر آمین کہنا شروع کر. جب یہ آپ باندھوں میں باندھ کے جب نکلو نا تو آپ کے مستقل اس وقت آپ کی زبان پہ درود شروع ہو. کیا ہے اس کو؟ درود شروع. تلبیہ ابھی نہیں کرنا. تلبیہ لبیک اللہم لبیک ابھی گھر سے پڑھنا نہیں شروع کرنا. یہ جب پڑھنا جب نیت ہو جائے. کیا ہو جائے اس کو؟ نیت ابھی نہیں کرنا. حج کی نیت عمرے کی نیت کوئی نہیں کرنا. آئی ہو مسئلہ؟ جب گھر سے نکلے تو درود شریف پڑھتے رہے. ایئرپورٹ پر جائیں لازمی سی بات ہے بچے گھر والے چھوڑنے کے لیے پھر سے بولو آپ اچھا وہ آئے آپ سے ملیں گے. میں نے اللہ کی قسم بچوں کو نا روتے ہوئے دیکھا، بھلکتے ہوئے دیکھا اپنے باپ سے چپٹ. جوان بیٹیاں رو رہی، ابا آپ حج پہ جا رہے، ہماری ملاقات ہو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اس وقت جب یہ جدائی ہوتی ہے نا تو اللہ کے نبی فرمایا اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت جو مانو گے اللہ دعا قبول کرے. جب آپ امیگریشن کر کے اندر جاؤ تو ٹائم ہوتا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنا. دو بارے آپ کے ساتھ ہوں. امیگریشن اندر پڑھ کے چلے گئے، ہفتہ لگ گیا آپ کا، پھر اندر جا کر وضو ہے تو 2 رکعت پڑھیں. وضو نہیں ہے تو پھر بھی وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں. اللہ شکر ہے تمہیں یہاں تک دور سے پہنچا دیا. پھر جب آپ جہاز میں بیٹھے اور جہاز 1-1.5 گھنٹہ اڑ جائے، کیا ہو جائے دوستوں؟ اڑ جائے اور ہوا میں ہو، پھر آپ نے نیت کرنی. آئی میری بات سن؟ جو شکر آئی میری بات سن. ڈائریکٹ فلائٹ ہے آپ کی تو آپ 1-1.5 گھنٹے کے بعد نیت کریں تاکہ آپ کے احرام کی جو پابندیاں وہ لاگو سے نہ ہو، ایک دم لاگو نہ ہو. جب آپ نے احرام پہن لیا، نیت کر لی. نیت کا بھی اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ میں نیت کرتا ہوں بولو عمرے کی، اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان. اب میں آپ کو نیت میں یہ بتاؤں کہ حج کا نام کیوں نہیں لیا. آپ
اس کے لیے رہا ہوں حج کے لیے. تو میں نے حج کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو ہم اس کو بولیں گے بھائی حج کی 3 قسمیں. 3 قسمیں. پہلی قسم حج تمتع. حج تمتع. دوسری قسم ہے حج قران. تیسری قسم ہے حج فراد. اللہ سے اللہ کے نبی نے جو حج کیا اس کا نام تھا حج قران. آپ نے جو حج کیا آپ سے وسلم نے جو حج کیا اس کا نام تھا حج قران. حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا. اس کو کہتے ہیں حج. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں حج قران. اب اس میں آدمی کیا کرے گا؟ پہلے عمرہ کرے گا, اسی احرام کو اتارے گا نہیں, بال کٹوائے گا نہیں, اسی کے ساتھ یہ حج کرے گا. چاہے یہ احرام تمہارا نیا دوسرا بھی پہن سکتا ہے مگر احرام نہیں اتارے. اس کو کہتے ہیں حج. آپ نے یہ احرام آپ نے حج یہ کیا. حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ عمرے کرے, عمرے کا احرام مانے عمرہ کرے, پھر اس کے بعد حج کا احرام مانے اور اس کو کہتے ہیں حج. ہم پاکستان سے ادھر سے جانے والے لوگ ہیں نا, ہم یہی سارا حج کرتے ہیں. کون سا پہلا کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں کون سا حج کرے گا؟ آپ کیا بولے گے؟ حج تمتع. اچھا حج تمتع کے اندر پہلے عمرے کا احرام ہوگا, پھر عمرہ کر کے احرام ہو, پھر حج کا احرام بعد میں ہوگا. اس لیے ہم جب جہاز میں بیٹھ کے نیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں بولے گی, کیونکہ ہم کون سا حج کر رہے ہیں؟ حج تمتع. یہ 2 قسمیں ہوگی. تیسری قسم ایک احرام کے ساتھ سیدھا حج کرنا. اس کو کہتے ہیں حج. اب بھی قران حج طواف قدوم کرے گا, عمرہ نہیں کرے گا. کیوں عمرہ طواف قدوم کرے گا, پھر اسی احرام کے ساتھ یہ حج کرے گا. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ کلاس میں بھرپور طریقے سے بتاؤں کہ حج تمتع. اب آپ کے بعد احرام کی ساری چیزیں خود سے کوئی بال توڑے گا تو دم دینا پڑے گا, خود سے ناخن کاٹے گا تو دم دینا پڑے گا, خود سے خوشبو لگائے گا تو دم دینا پڑے گا. جان بوجھ کر بال ویسے ٹوٹ گیا تو کم نہیں کر سکتا ہے. یہ سمجھو میری بات کو. اچھا حاجی مفتی بھی بن جاتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ زور سے بول رہا ہے. اس کو اپنا نمبر ٹھیکیوں کا دوسرا نہیں کر کے کرنا ہے. ہم 10 سال سے 11 سال سے الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں. اللہ احسان لے کر جائے. آمین بولو. ہم نے بڑے حاجیوں کو مفتی سمجھے اور میں نے کہا حاجی بنو, مفتی بنو. 13 سال ہم نے رکھا ہے. یہ کام ہم پہ چھوڑ دیتے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. پہلی بات, جب آپ عمرے کے اوپر آپ نے عمرے کا احرام باندھا تو ساری چیزیں آپ پر کیا ہوئی؟ آپ وہاں سے چلے تو بدی والی چپل ہو. کون سی چپل ہو؟ 2 سے بڑھ لگا 2 بدی والی چپل. اچھا بیت اللہ میں سارا کام چلنے کا, سارا کام ہو 2 سے بڑھ. اب تم کر لے, مجھے بات کر لے. اب بیت اللہ میں سارا کام کس کا دوستوں؟ یاد رکھیے گاڑی 3 کروڑ کی ہو, ٹائر اچھا نہیں ہو تو پھر گاڑی زور سے کسی کام کی نہیں ہے. تو گاڑی کا ٹائر جو ہے چپل اچھی والی ہونی چاہیے. چپل ہو اچھی والی ہونی چاہیے. چپل کوئی نہیں لے, آپ اچھی چپل ہے تاکہ آپ کے پاؤں پہ کاٹے. ہمارے لوگ سوچتے نئی چیز استعمال کریں, کیا کریں گے؟ حالانکہ جو آپ حج پہ پہن کے جائیں گے وہ ابھی سے استعمال کریں تاکہ کوئی بھی ہوگا تو یہی ہو جائے گا. وہاں آپ سمجھے میری بات کو؟ کچھ بھی کرو, چپل اچھی استعمال. یہ سارا کام نہ چلے گا. اب جیسے آپ وہاں پر پہنچے, چکم میں پہنچے, وضو ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو 2 رکعت نماز کا وقت ہے تو وہاں پر بھی شکرانے کی نماز پر تیرا شکر ہے تو تم نے کام جگہ پر لے کر آیا. عمرے کے لیے. پھر وہاں سے آپ کا امیگریشن ہوگا,
ایپلیکیشن کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ کا پورا گروپ سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. ہم نے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ آپ زبان جانتے نہیں ہیں, آپ کو معلوم کچھ ہے نہیں, کدھر جانا ہے کیسے جانا ہے. 2 دن کے بعد ساتھی ملے, یہاں سے ایک جگہ وہ ایک جگہ, اپنی فلاسفی نہیں جانی. گروپ کا ایک بندہ کوئی بھی بابا گروپ کا پیچھے ہو اس کے پیچھے 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 چلتے رہے. آئی بات سمجھنی چاہیے. جب آپ ہوٹل پہنچ رہے ہیں, ہوٹل پہنچنے کے بعد اگر آرام نہیں کیا ہوا تو پہلے کیا کرنا آرام. کیوں؟ اللہ کہہ رہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي انقض ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع فإذا فرغت ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. پھر اللہ کی طرف آنا. ایسا نہ 2-3 راتوں کا جاگا ہوا وہ گھومتے ہوئے جا رہا ہے اور عمرہ کروں. ایسا کوئی جلدی بازی نہیں کرتی, کوئی جلدی نہیں. پہلے اپنے آپ کو سکون میں لاؤ. کیونکہ ہمارے جو یہ اردو اسپیک اور میمن والے ساتھی ہیں نا, جو پوری رات جاگتے ہیں, کہ فلاں آ رہا ہے کہ ڈمکا آ رہا ہے کہ ڈمکا آ رہا ہے, پوری رات جاگتے ہوئے وہ بھی دوسرا دن فلائٹ کا سفر, پورا دن وہاں چلا گیا سفر. تو خوب آرام کر لو. کیا کرو دوستوں, آرام سے سو جاؤ. جب آپ اٹھو اور اٹھنے کے بعد پھر آپ دنیا کی طرف چلو. پھر آپ کی زبان پر کیا ہو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ سمجھ, یہ حاجی کا تنبیہ چیزوں کی آواز اہل مدینہ سن رہا ہوگا. اپنے آپ کو چھپا لو, اپنا لے کر آؤ. آپ بولو گے کہ میں بولوں گا, بولا میں نہیں بولوں. جتنے روپے ہیں سب کو بنا لو, کیونکہ وہ کہہ رہا تم میرے کو منانے آ رہے ہو نا, تم میرے بندوں کو بھی راضی کرو. میری اس سے نہیں بنتی, میری اس سے نہیں بنتی, میری اس سے نہیں بنتی. یہ ساری ایسی باتیں, سارے ٹوٹے رشتے ناطے وہ چھوڑ دیتا ہے جو اپنا کام اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے نقطے کرم کا کیا کہنا, تو تم جب لاکھ مانو تو کروڑ دیتا ہے. جتنا رچ ہے ان سب کو بنا لو. جس سے ٹوٹا ہوا رشتہ نا اس سے بھی بنا لو, اور اس کو بولنا من تواضع للہ رفع للہ. وہ جو اللہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے نا, اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. کہنا اس کو تو میرے سب میرے پاس جھکنے والا کبھی یاد رکھے گا, جھکنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا. جتنا ٹوٹے گئے اپنی آگ اپنی میری سمجھ میں نہیں یار میرے پاس میں ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سل من قطع واعف من ضرب. جو دے اس کو جو نہ دے اس کو دو, جو ظلم کرے ظلم اس کو معاف کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. میرا کام کیا ہے, جتنے ٹوٹے اس کو. دوسرا کام کیا کرنا, اپنی آنکھوں میں حیا لیتا ہے. کیا لیتا ہے, حیا لیتا ہے. اب اس سے موبائل پورے راتوں میں استعمال کرنا بند کر دو. راتوں میں تنہائی میں بیٹھ کر گنا دیکھنا بند. اب اس کو قرآن کی طرف لے کر آؤ. یہ آنکھیں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے تاکہ یہ پاک بن جائے, تاکہ اللہ کا پاک گھر دیکھ سکے. اپنا لے کر آؤ.
تنہائیوں میں نے اکثر وہ جوانوں کو دیکھا موبائل دیکھتے 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 نہ سونا، مرد عورت سب کا حال ہے۔ پہلے زمانے میں مرد اور عورت کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا دوستوں؟ دور سے فرمایا فاطمہ تمہارا انتظار تھا، ابھی جبرائیل بتا کر گئے ہیں یا رسول اللہ